ناظرین، تحفہ خواتین صفحہ نمبر 45 اور کتاب ایمان و عقائد، عرض نشر اس کا آج کا ہیڈنگ ہے اور پہلی قسط ہے اور وی لاگ نمبر ہے 8۔ ناظرین، ہم روزانہ کی بنیاد پر اس کتاب سے کم ایک یا ایک سے زیادہ وی لاگ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ تک، جس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ۔ خواتین اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، یہ ہیڈنگ ہے۔ تحفہ خواتین اس کا نام ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے اندر عورتوں کے لیے، عورتوں کے تمام تر مسائل اور ان کے لیے ہدایات، وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیان ہوئے، انہوں نے خود بیان کیے خواتین کے لیے اسپیشل، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کے یو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کے یو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کہ دین بھی گیا دنیا بھی گئی، یہ موج پریشان خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا، ہے دور وسائل بحر ابھی، ہے دور وصال بحر ابھی، تو دریا میں گھبرا بھی گئی، عزت ہے محبت کی قائم، اے کیسے حجاب محمل سے محمل جو گیا، عزت بھی گئی غیرت بھی گئی لیلا بھی گئی۔ ناظرین، یہ کتاب پہلا ایپیسوڈ ہے اس نئے چیپٹر کا۔ جو نیا چیپٹر ہے وہ ہے عرض ناشر۔ ناشر کیا کہتا ہے؟ خصوصی عیادات اس کتاب کے لکھنے میں، اس کتاب کے لکھانے کے بارے میں کچھ بیان ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان پیدائش سے لے کر موت تک، بلکہ قبر میں پہنچنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یعنی میں نے جنات انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ عبادت کے مفہوم و معنی اور طریقہ سکھلانے کے لیے دنیا میں انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے۔ آخر میں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن کریم نازل فرمایا۔ آپ نے اپنے اقوال و افعال و کردار سے انسان و جنات تک اللہ تعالیٰ کے احکام کو پہنچایا، اور قرآن و حدیث کی یہ تعلیمات مرد و عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اگرچہ بعض مسائل مردوں کے ساتھ خاص ہیں اور بعض عورتوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بعض مواقع پر خاص عورتوں کو خطاب فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بہترین تشریح کر کے امت تک پہنچایا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ ناظرین، آیات صاف نہیں لکھی ہوئی، لہذا زیر زبر کی کمی کے لیے معذرت ہے کہ کلیئر نہیں ہے آیت، لیکن قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بہترین تشریح کر کے امت تک پہنچایا، اور چنانچہ خواتین اسلام کے لیے ان کے مخصوص مسائل اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص ہدایات و ارشادات کو بھی علماء امت نے مستقل طور پر کتابی شکل میں شائع فرمایا ہے۔ ہمارے زمانے میں اس موضوع پر بہشتی زیور بہترین کتاب ہے، بہشتی زیور۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا مفتی الہی یعنی عاشق الہی بلند شہری مدظ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے انتہائی عرق ریزی کے ساتھ
ख़वातीन इस्लाम के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा तैयार फरमाया है, जो तोहफ़ा ख़वातीन के नाम से मारूफ व मशहूर और मकबूल ख़ास व आम है, जिसमें पैदाइश से लेकर मौत तक ख़वातीन के मुतल्लक़ अहकाम शरिया को कुरान व हदीस से इंतखाब करके जमा किया गया है, जो साथ साथ मर्दों के लिए भी नाफ़े है, क्योंकि अक्सर मसाइल मुश्तरक हैं। इस किताब की नाफ़ियत और मकबूलियत के पेश नज़र बहुत से नाशरीन से इसको तबाहत के ज़ेवर से आरास्ता किया है। अल्लाह ताला हमारे दोस्त जनाब साबर साहब को जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने ख़तीर रकम खर्च करके इसको शमअ बुक डिपो की तरफ से शाया करके सादत हासिल की। इस एडिशन की खसूसियात, इसमें तस्हीह का ख़ास एहतमाम किया गया है। अरबी इबारत का तहत तो लफ्ज़ तर्जमा लाया गया है। उम्दा कागज़, दिलकश टाइटल। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस किताब को मज़ीद कबूलियत से नवाजे, मुसन्नफ़ मुतज़िला के अलावा नाशर और दीगर मुआमिनीन के लिए भी सदका जारिया बनाए। राकुमुल हरीफ एहसानुल्लाह शाइख अफ़ा अल्लाह अन्हु, उस्ताद मुफ्ती जामिया हमाद फैसल कॉलोनी कराची। नाज़रीन, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे जिन्होंने ये किताब लिखी है। और ये व्लॉग हमारा यहीं मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह बाकायदगी से किताब ईमान व अकायद का आगाज़ हम कर रहे हैं, मगर इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग की सूरत में। ये व्लॉग अब तारुफ़ी व्लॉग था जो हमने यहाँ तक ही मुकम्मल किया। बाकायदगी से हम इंशाअल्लाह इस किताब का आगाज़ करेंगे कल से नए व्लॉग के साथ। हर एक जहां में, हर एक मुकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। हर एक जहां में, हर एक जहां में, हर एक मुकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को मानते हैं, नबी के दर पर पड़े हुए हैं। नबी की नातें, नबी की बातें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, उसी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। हर एक जहां में, हर एक मुकाम पर नबी के झंडे गड़े हुए हैं। जो उनकी अज़मत को मानते हैं, जो उनकी अज़मत को मानते हैं, नबी के दर पर पड़े हुए हैं। नबी की नातें, नबी की बातें मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, उसी के सदके गुनाह मेरे झड़े हुए हैं। हर एक जहां में